اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھائی نے آئرلینڈ سے کال کی کہ مورگیج کا جو مسئلہ ہے وہاں پر کہ بینک سے قرضہ لے کر وہ مکان لیتے ہیں اور اس پر پھر بینک کو تھوڑا بہت سود دیا جاتا ہے، کیا یہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ تفصیل کئی دفعہ اس پہ بیان کر چکے ہیں، آپ یوٹیوب پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حربی کافر اور مسلمان کے درمیان سود جاری ہوتا ہی نہیں ہے، اور جو ایسے کوئی بھی ملک جہاں پہ نہ کبھی اسلامی حکومت رہی نہ ابھی ہے وہ دارالحرب ہے، اور اس میں رہنے والا کافر حربی ہے، اور حربی کافر سے سودی معاملات سودی لین دین بالکل کیا جا سکتا ہے، وہ اس کے جواز کا حکم دیتے ہیں۔ دوسرے علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب وہاں کے علاقوں کا حکم بدل چکا ہے، وہ دارالحرب کے بجائے کہتے ہیں کہ یہ دارالکفر ہیں اور حکماً دارالاسلام ہیں، کیونکہ وہاں ہر قسم کی مذہبی آزادی ہے، سہولتیں ہیں، لہٰذا حکم بدل گیا، تو وہاں کے کافروں کی وہ حیثیت، حربی حیثیت مکمل طور پہ نہیں مانتے ہیں، بلکہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی مانتے ہیں، اور جب حربی کافر نہیں مانا اس کو، تھوڑا سا اس میں مطلب مقام کے اعتبار سے تبدیلی پیدا ہوئی تو شرعی احکام میں بھی تبدیلی کرتے ہیں، ایسے بعض علماء منع کرتے ہیں۔ جب اس قسم کی صورتحال آپ کے سامنے آتی ہے تو پھر آپ اپنے قریبی مقامی ایسے کسی بھی مفتی صاحب سے فتویٰ لے سکتے ہیں جو آپ کو اس کے جواز کا حکم دے دیں، اور یہ یاد رکھیں، یہ کہنا کہ ایک مکان بنا سکتے ہو دو نہیں، یہ پھر بیجا ہے۔ جو کہتا ہے کہ وہاں سود جاری نہیں ہوتا، آپ ایک بنائیں چاہے 50 بنائیں، پھر ایک کی قید کیوں لگا رہے؟ اور جو منع کرتے ہیں وہ ایک کو بھی منع کریں گے، تو پھر آپ وہاں کے کسی، اگر آپ کو بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات رینٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سیلری کا بڑا حصہ نکل جاتا ہے، اور اگر آپ اس طرح مارگیج پہ مکان لیں تو جو انسٹالمنٹ ہوتی ہے، جو آپ کرایہ دے رہے ہیں وہ انسٹالمنٹ میں دے سکتے ہیں آپ، اور آسانی سے کچھ عرصے بعد وہ مکان آپ کی ملکیت میں آ جاتا ہے، یعنی پورا آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی سہولتیں لوگ بعض اوقات چاہتے ہیں، اب آپ کے اوپر ہے، آپ چاہیں تو ان علماء کے فتوے پہ عمل کریں جو منع کر رہے ہیں، اور چاہیں تو ان کے فتوے کو قبول کر سکتے ہیں جو اس کے جواز کا حکم دے رہے ہیں۔ دونوں رائے قابل احترام ہیں، ایک دوسرے پہ تنقید کرنا یا اس طرح کی کوئی حرکت کرنا کہ جو ہم سے فقہی اختلاف کرے اس کو مارو، اس کو پیٹو، اس کو گالی بکنا جائز، اس کو ذلیل کرنا جائز، یہ نہ اکابرین کا شیوہ ہے، نہ جو واقعی کوئی اکابر ہوگا اس قسم کے، یعنی واقعی اگر اکابر ہے تو اس قسم کی چیپ حرکت نہیں کرے گا۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا کہ فقہی اختلاف کی وجہ سے آپ کسی کو برا بھلا کہیں اور ذلیل کرنے کی کوشش کریں، اور عوام کے سامنے اس کو بے عزت کرنا اپنے لیے جائز سمجھیں۔ اگر اس کی کوئی نظیر اکابرین میں آپ کو نظر آئے تو ہمیں ضرور دکھائیے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سختی کے ساتھ شد و مت سے اس کا انکار فرماتے ہیں۔ ایک صحیح العقیدہ مسلمان عالم دین اور مفتی ہو، اگر آپ اس سے فقہی مسئلے میں کوئی اختلاف رکھتے بھی ہیں تو بہرحال اس کے ادب، اس کا احترام ملحوظ رکھنا ہوگا، اپنے آپ کو بہت ہی اونچا رکھنا اور دوسروں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح حقیر سمجھ کر ان کی ذلت، ان کی بے عزتی، ان کو حقیر ثابت کرنا، ان کی اہانت کرنے کو اپنے لیے بالکل جائز سمجھنا، اگر یہ اکابرین کی سنت اور طریقہ ہے، میں گزارش کرتا ہوں کسی کتاب سے نکال کر بتا دیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک۔